اے لڑکی، تم تیار نہیں ہوگی؟ وہ کتابیں رکھ کر سونے لگی جب اس کی روم میٹ نے پوچھا۔ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ آج اس کا ہاسٹل میں دوسرا دن تھا۔ یہ ہاسٹل بے سہارا لڑکیوں کو پناہ دیتا تھا، پر نہیں جانتی تھی رات کا ہاسٹل ان لڑکیوں کے لیے جہنم بن جاتا تھا۔ کیوں تیار ہونا ہے؟ اس کی نہ سمجھی سے پوچھنے پر دوسری لڑکی تلخی سے مسکرائی۔ ابھی کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا، نہیں ہونا تم؟ اور پھر کچھ دیر بعد اسے بھی زبردستی تیار کرتے باہر لایا گیا تھا۔ وہ ہاسٹل ایک کوٹھے کا منظر پیش کر رہا تھا اور غریب لڑکیاں لائن لگا کر امیر سادوں کے سامنے کھڑی تھیں۔ میں یہ گھٹیا کام نہیں کروں گی، وہ سب کے سامنے چلائی جب اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے سنان شاہ نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ 2 دن پہلے شام ڈھلنے کو تھی۔ لاہور کے پرانے محلے کی تنگ گلی میں ہلکی ہلکی گرد اڑ رہی تھی۔ سورج کی آخری کرنیں دیواروں سے لپٹ کر جیسے رخصتی مانگ رہی تھی۔ اس گلی کے ایک چھوٹے سے مکان کے صحن میں ربائشہ قریشی خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے سامنے اس کی چچی رخسانہ بیگم غصے سے لال چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے کہہ دیا نا، اب میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کی آواز میں سختی تھی اور شاید برسوں کے بعد جمع شدہ بزار تھا۔ ربائشہ نے اپنی انگلیاں آپس میں بھیج لیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دن کبھی نہ کبھی آنا تھا، مگر یوں اچانک، یوں بے رحمی سے اس نے سوچا نہیں تھا۔ چچی، میرے امتحان ابھی ختم ہوئے ہیں، میں کالج میں داخلہ لینے والی ہوں، بس کچھ دن اور۔ اس نے دھیمی مگر پرسکون آواز سے کہا۔ رخسانہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تمہاری بہت ذمہ داری اٹھا لی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالو یا تمہارا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنے لیے خود سوچو۔ یہ الفاظ ربائشہ کے دل میں کسی نوکیلے شیشے کی طرح اترتے چلے گئے۔ اس کے چچا کے انتقال کو صرف چند ماہ ہوئے تھے۔ وہی ایک شخص تھے جنہوں نے اسے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی تھی۔ چچی کا رویہ پہلے سے زیادہ سرد، زیادہ تلخ ہوتا گیا۔ ربائشہ نے کچھ اور کہنے کی کوشش نہیں کی۔ بعض اوقات خاموشی سب سے بڑی عزت نفس ہوتی ہے۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر اپنا پرانا بیگ اٹھایا۔ چند کپڑے، کتابیں، سرٹیفکیٹس اور اپنی ڈائری، یہی اس کی دنیا تھی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار پلٹ کر گھور کر دیکھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے بچپن گزارا تھا، جہاں اس نے ہنسنا سیکھا، رونا سیکھا اور اب شاید چھوڑنا بھی۔ وہ خاموشی سے گلی میں نکل آئی۔ آنکھیں نم تھیں مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ وہ کمزور نظر نہیں آنا چاہتی تھی، نہ اپنے سامنے نہ دنیا کے سامنے۔ 2 گھنٹے بعد وہ ایک خواتین ہاسٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ عمارت باہر سے عام سی لگ رہی تھی۔ 3 منزلہ، ہلکے زرد رنگ کی دیواریں اور گیٹ پر ایک بوڑھا چوکیدار۔ اس سے یہ جگہ ایک سابقہ کلاس فیلو نے بتائی تھی۔ کرایہ نسبتاً کم تھا اور فوری رہائش کی ضرورت تھی۔ ہاسٹل کی مالکن شمیم خاتون نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی بناوٹ تھی، مگر ربائشہ نے اس وقت اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ پڑھنے آئی ہو؟ انہوں نے رجسٹر کھولتے ہوئے پوچھا۔ جی، کالج میں داخلہ ملا ہے، اسکالرشپ پر۔ اچھی بات ہے، محنتی لڑکیاں مجھے پسند ہیں۔ ربائشہ نے ضروری کاغذات جمع کروائے اور اپنا کمرہ حاصل کیا۔ اس کی روم میٹ ماہم بظاہر خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ فکر نہ کرو، 2 دن میں عادت ہو جائے گی، ماہم نے کہا۔ ربائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ تھک چکی تھی۔ اس رات اس نے پہلی بار کسی اجنبی کمرے میں سونے کی کوشش کی تھی۔ چھت کو تکتے ہوئے اسے اپنے چچا یاد آئے۔ دل بھاری تھا مگر اس کے اندر ایک عزم بھی تھا، وہ اپنی زندگی خود بنائے گی۔ اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی۔ نئے کالج کا پہلا دن تھا۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا، اپنے بال باندھے اور کتابیں لے کر نکل گئی۔ کالج کی عمارت وسیع اور خوبصورت تھی۔ سب کچھ نیا تھا، نئے چہرے، نئے کلاس رومز، نئی امیدیں۔ ربائشہ نے پورا دن کلاسز میں گزارا۔ وہ توجہ سے لیکچر سنتی رہی، نوٹس بناتی رہی۔ اسے پڑھائی سے ہمیشہ محبت رہی تھی۔ یہی ایک راستہ تھا جس سے وہ اپنی قسمت بدل سکتی تھی۔ کلاس کے بعد اس نے لائبریری بھی دیکھی۔ کتابوں کی خوشبو نے اس کے دل کو عجیب سا سکون دیا۔ شام تک وہ تھکی ہوئی مگر مطمئن واپس ہاسٹل پہنچی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ ماہم بستر پر لیٹی فون استعمال کر رہی تھی، جبکہ ربائشہ پوری توجہ سے پڑھ رہی تھی۔
وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ گھڑی نے 10 بجائے، پھر 11۔ تب امام نے اچانک فون ایک طرف رکھا اور اٹھتے تیار ہونے لگی۔ تیار ہوتے اس نے ربائشہ کو دیکھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ربائشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ تیار کس لیے؟ مہام نے ایسے دیکھا جیسے یہ سوال ہی عجیب ہو۔ نیچے جانا ہے، سب جا رہے ہیں، لیکن کیوں؟ مہام نے جواب دینے کے بجائے الماری کھولی اور ایک بھاری چمکدار لباس نکال لیا۔ یہ پہن لو جلدی۔ ربائشہ نے فوراً سر ہلایا۔ میں یہ نہیں پہنوں گی اور مجھے کہیں نہیں جانا۔ مہام کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہمدردی ابھری، مگر فوراً غائب ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بہتر ہے خاموشی سے پہن لو۔ ربائشہ کو پہلی بار بے چینی محسوس ہوئی۔ اس کے انکار کے باوجود 2 اور لڑکیاں کمرے میں آئیں۔ انہوں نے زبردستی اسے تیار کرنا شروع کر دیا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ ربائشہ نے مزاحمت کی، مگر وہ 3 تھی اور وہ اکیلی۔ اسے زبردستی میک اپ کیا گیا، بال کھولے گئے اور وہ لباس پہنایا گیا جس میں وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ دل میں ایک انجانا خوف جاگا تھا۔ چند منٹ بعد اسے نیچے لے جایا گیا۔ جیسے ہی وہ بڑے ہال میں داخل ہوئی، اس کے قدم رک گئے۔ وہ کوئی عام ہال نہیں تھا۔ وہاں قیمتی لباس پہنے مرد بیٹھے تھے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ سگریٹ پی رہے تھے، اور کچھ کی نظریں لڑکیوں پر جمی تھی جو ایک ایک کر کے اسٹیج پر لائی جا رہی تھی۔ ربائشہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا یہ جگہ کیا تھی۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ شمیم خاتون نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ خاموشی سے چلو، میں یہ نہیں کروں گی۔ ربائشہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، تمام نظریں اس پر مرکوز ہو گئی۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں کہ میری بولی لگائی جائے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ ہال میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ شمیم خاتون غصے سے آنکھ بگلا ہو گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ربائشہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر ربائشہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ شمیم خاتون لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگائے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ربائشہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف سے زیادہ غصہ تھا۔ اسی لمحے ہال کے پچھلے حصے میں بیٹھا ایک شخص ہلکا سا مسکرایا۔ وہ سنان شاہ تھا، جو اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس پرسکون، وہ باقی مردوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ نہ اس کی نظروں میں ہوس تھی، نہ چہرے پر بے صبری، صرف دلچسپی۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو اس طرح سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑے دیکھا تھا۔ دلچسپ، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولی شروع ہوئی۔ ربائشہ مسلسل احتجاج کرتی گئی، مگر کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ آخر کار سنان نے ایک رقم بتائی، اتنی بڑی کہ ہال میں بیٹھے باقی لوگ خاموش ہو گئے۔ شمیم خاتون فوراً راضی ہو گئی۔ مبارک ہو، یہ لڑکی اب آپ کی ہے۔ میں کس کی نہیں ہوں؟ عائشہ چیخی۔ سنان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ طنز، صرف ایک عجیب سی سنجیدگی۔ چلو، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے پلٹ کر جانے کی کوشش کی، مگر 2 آدمیوں نے راستے روک لیا۔ سنان نے اس کا بازو پکڑنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے ربائشہ کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور زوردار آواز کے ساتھ سنان کی گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ اسی وقت اس نے سنان کے گھٹنے پر ٹانگ ماری، جس سے وہ نیچے گر گیا۔ وہ لڑکی بس دیکھنے میں ہی دبلی پتلی تھی۔ گرنے سے اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا، جس سے اس کے سر پر ہلکا سا زخم ہوا اور خون کی ایک پتلی لکیر بہنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ پھر اونچی آواز میں بولی۔ سنان نے اٹھتے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ اس کے دوست حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آج تک کسی نے سنان کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور یہ لڑکی اس کا خون بہا چکی تھی۔ حیران ہونا تو بنتا تھا نا۔ امیزنگ، وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے کسی نے پیچھے سے ربائشہ کے سر پر کچھ دے مارا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اگر مجھے ہاتھ لگائے تو بولتے بولتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، سنان اسے تھام چکا تھا۔ اس کا سامان پیک کر دیں، وہ شمیم خاتون سے بولا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے دونوں دوست بھی جلدی سے اس کے پیچھے گئے۔ سنان، تم سچ میں اس لڑکی کو خرید رہے ہو؟ اس کا دوست اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے حیرت سے بولا۔ ہاں، اس نے بولتے ربائشہ کو پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ آج تک تم نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں خریدا، تو پھر اس لڑکی کو کیوں؟ پتہ نہیں، یہ لڑکی مجھے دلچسپ لگی۔ اتنے میں ایک لڑکی ایک بیگ لے آئی۔ رات کا اندھیرا لاہور کی سڑکوں پر ایک گہری چادر کی طرح پھیل چکا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس سڑک کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اندر پچھلی سیٹ پر ربائشہ بے ہوش پڑی تھی۔ سنان شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر خاموش تھا۔ اس کی نظریں بار بار
بیک ویو مرر سے اس پر پڑ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ابھی تک ہلکی سی خراش تھی جہاں ربائشہ نے اسے مارا تھا۔ خون اب خشک ہو چکا تھا مگر اس لمحے اس کی یاد ابھی تازہ تھی۔ گاڑی شہر کی روشنیوں سے نکل کر ایک نسبتاً خاموش علاقے میں داخل ہوئی۔ چند ہی منٹ بعد وہ ایک جدید اپارٹمنٹ بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں رہ گئی تھی۔ فلیٹ کے اندر کا ماحول سادہ مگر مہنگا تھا۔ سفید دیواریں، صاف فرنیچر اور ایک پرسکون مگر سرد سی خاموشی۔ یہ 2 کمروں کا فلیٹ تھا، ایک سنان کا ذاتی کمرہ اور دوسرا گیسٹ روم۔ سنان نے ربائشہ کو احتیاط سے گیسٹ روم کے بیڈ پر لٹایا۔ کچھ لمحے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ کچھ وقت گزر گیا۔ رات کے سناٹے میں ربائشہ کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا، پہلے آوازیں، پھر روشنی اور پھر حقیقت۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ چھت سفید تھی، کمرہ اجنبی تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیڈ سے اتر گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ بڑبڑائی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر خوف اس کے چہرے پر غالب نہیں تھا بلکہ غصہ تھا، شدید غصہ۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھایا۔ اس کی انگلیاں مضبوطی سے اس کے گرد لپیٹ تھیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، ہر قدم محتاط تھا۔ اوپن کچن میں سنان کھڑا کچھ بنا رہا تھا۔ خاموشی میں صرف ہلکی سی برتنوں کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ فوراً سائڈ ہوا۔ سنان نے فوراً مڑ کر ربائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ربائشہ کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف ضد تھی۔ سنان نے لیمپ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور آرام سے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے اسے دیکھا۔ تم اب بھی ہار ماننے کے موڈ میں نہیں ہو؟ ربائشہ نے فوراً جواب دیا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو مجھے یہاں سے جانے دو۔ سنان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو پھر تم زندہ نہیں رہو گے۔ اس کی آواز صاف اور لہجہ مضبوط تھا۔ یہ جملہ سن کر سنان نے ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں خریدا نہیں، میں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے جہاں تمہاری زندگی ختم ہو سکتی تھی۔ ربائشہ نے تنزیہ ہنسی۔ تم نے ایک آزاد انسان کو خریدنے کی غلطی کی ہے۔ یہ جملہ فضا میں لٹک گیا۔ سنان کے چہرے پر کوئی فوری رد عمل نہیں آیا۔ وہ صرف اسے دیکھتا رہا جیسے اس کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے قدم آگے بڑھایا۔ کمرے میں جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی۔ سنان نے ایک گہرا سانس لیا، پھر بغیر کسی بحث کے اس نے اسے بازو سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس کی کوئی مزاحمت کام نہ آئی۔ اگلی صبح خاموشی ایک بار پھر کمرے میں حاوی تھی مگر یہ خاموشی پرسکون نہیں تھی۔ ربائشہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسلسل دروازے پر زور سے پاؤں مار رہی تھی۔ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کی آواز کبھی بلند، کبھی ٹوٹتی ہوئی مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ سنان دوسری طرف موجود تھا مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اگلے 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ ہر دن ایک جیسا ہی تھا، ربائشہ کی مزاحمت، اس کی کوششیں اور سنان کی خاموشی۔ وہ بار بار کھڑکی، دروازہ اور ہر ممکن راستہ دیکھتی مگر ہر بار ناکامی کا سامنا کرتی۔ سنان اس دوران زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ صرف اس کے ارد گرد موجود رہتا جیسے کسی خاموش نگرانی میں۔ کبھی کبھار کھانا دروازے کے باہر رکھ دیتا۔ چوتھے دن صبح دروازہ کھلا، وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سنان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اسے اندر آتے دیکھ کر ربائشہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھ جاؤ۔ ربائشہ نے فوراً انکار کیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس یہاں سے جانا ہے۔ سنان نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ۔ اس بار اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ ربائشہ خاموش ہو گئی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ سنان نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ ایک معاہدہ ہے۔ ربائشہ نے اسے غور سے دیکھا۔ میں تمہیں یہاں زبردستی نہیں رکھنا چاہتا لیکن جو رقم میں نے دی ہے وہ واپس ہونی چاہیے۔ ربائشہ نے فوراً کہا، میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہوں۔ سنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے یہ معاہدہ ہے، تم یہاں رہو گی، کام کرو گی جب تک رقم پوری نہیں ہو جاتی۔ ربائشہ نے کاغذ اٹھایا اور پڑھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ ایک شرط ہے۔ سنان نے اسے دیکھا۔ کہو۔ تم مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سنان نے چند لمحے سے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ دونوں نے معاہدے پر باری باری دستخط کر دیے۔ ربائشہ نے پین رکھا اور سنان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا، صرف خاموش نفرت اور مضبوط ارادہ تھا۔ اور سنان
پہلی بار نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھے۔ اس نے فائل بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ اس کی انگلیاں میز پر ہلکی سی ٹیپ کرنے لگی، جیسے وہ کسی سوچ کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی معمول کی نہیں تھی، یہ کافی بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ ربائشہ ابھی بھی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، مگر اب اس سختی میں تھکن بھی آج شامل ہو گئی تھی۔ 3 دن کی مزاحمت نے اس کے چہرے پر تھکن شدہ تاثرات لا دیے تھے۔ سنان نے نظریں ہٹا لی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ پایا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، اس نے غیر معمولی حد تک ہموار آواز میں کہا۔ ربائشہ نے فوراً جواب نہیں دیا، جیسے وہ اس جملے کو بھی ایک چال سمجھ رہی ہو۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ سنان نے سر ہلایا جیسے وہ اس جواب کی توقع کر رہا تھا۔ میں تمہیں زبردستی کچھ نہیں دے رہا، بس یہ سمجھ لو کہ یہاں رہنا تو خود کو نقصان میں ڈال کر نہیں رہ سکتے۔ ربائشہ نے تنزیہ مسکراہٹ کی کوشش کی، مگر وہ پوری نہیں ہو سکی۔ تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے کسی معاہدے پر باندھ لیا ہے؟ سنان نے پہلی بار اس کی طرف سیدھا دیکھا۔ نہیں، میں نے صرف ایک راستہ چھوڑا ہے، باقی راستے تم نے خود بند کیے ہیں۔ یہ جملہ ہوا میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ ربائشہ نے لب بھیج لیے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی مگر کسی وجہ سے نہیں دیا۔ شاید اس کے لیے اندر سے اسے اندازہ تھا کہ یہ آدمی مکمل طور پر ویسا نہیں تھا جیسا وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ سنان اٹھا اور دروازے کی طرف چل دیا۔ دروازے پر پہنچ کر رکا۔ دروازہ بند نہیں ہے، مگر باہر نکلنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم کہاں جاؤ گی۔ پھر وہ چلا گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا تھا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ ربائشہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ کمرے میں چلنے لگی۔ ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگی، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں صرف غصہ نہیں تھا بلکہ احتیاط بھی تھی، اور کہیں اندر ایک سوال، یہ مجھے یہاں کیوں رکھ رہا ہے؟ اسی دن شام کو سنان نے دروازے کے باہر کھانا رکھا اور بغیر کچھ کہے واپس چلا گیا۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، نہ کوئی جملہ کہا، نہ کوئی دباؤ ڈالا۔ ربائشہ نے کافی دیر بعد دروازہ کھولا، کھانا اٹھایا، مگر واپس اندر آ کر فوراً رکھا نہیں سکی۔ وہ ٹرے کو دیکھتی رہی جیسے اس میں کوئی معنی تلاش کر رہی ہو۔ یہ پہلا دن تھا جب اس نے پورا کھانا کھایا، مگر اس نے خود کو یہ تسلیم نہیں کرنے دیا کہ اسے بھوک لگی تھی۔ رات دیر کر جب وہ بیڈ پر لیٹی تھی، چھت کو گھو رہی تھی، تو پہلی بار اس کے ذہن میں ایک مختلف خیال آیا۔ اگر وہ واقعی سے نقصان پہنچانا چاہتا ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا۔ یہ خیال اسے فوراً ناگوار لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ نہیں، یہ سب ایک چال ہے اس کی، وہ بڑبڑائی۔ رات لاہور پر اس طرح اتری تھی جیسے شہر نے خود کو ایک لمبی سانس کے بعد خاموشی کے حوالے کر دیا ہو۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی آوازیں کم ہو چکی تھی اور فضا میں ایک تھکن سی شامل تھی۔ ربائشہ آج معمول سے تھوڑی دیر سے فلیٹ واپس آئی تھی۔ کالج کا دن لمبا تھا، لیکچر زیادہ تھے اور ذہن پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی اپنی نوٹس ذہن میں دہرا رہی تھی۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو وہی مانوس خاموشی اس کا استقبال کر گئی۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی آواز، بس گھڑی کی ٹک ٹک اور دور کہیں شہر کی مدھم گونج۔ اس نے جوتے اتارے اور سیدھا کچن کی طرف چلی گئی۔ اب یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ کھانا بنانا اس کے دن کا وہ حصہ تھا جو اس نے شروع میں مجبوری میں اپنایا تھا، مگر اب وہ اسے اپنا کام سمجھنے لگی تھی۔ زندگی میں کم از کم ایک چیز ایسی تھی جو اس کی کنٹرول میں تھی۔ چولہا جلایا، سبزیاں نکالی اور کام شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ مہارت انداز میں چل رہے تھے، مگر ذہن اب بھی کہیں اور تھا۔ آج کے لیکچر، آنے والا ٹیسٹ اور وہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں جو اس کی زندگی کو ایک لائن میں رکھتی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ رکی نہیں، اس کے ہاتھ چلتے رہے۔ اب وہ ہر آواز پر چونکنے والی نہیں رہی تھی۔ سنان اندر آیا۔ وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تھا، بیگ کندھے پر تھا اور چہرے پر وہی معمول کی سنجیدگی۔ اس نے اندر آتے ہی ایک نظر کچن کی طرف ڈالی۔ ربائشہ نے بغیر دیکھے کہا، آج کھانا تھوڑا لیٹ ہوگا۔ سنان نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کچن کے دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ یہ خاموشی پہلے عجیب لگتی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ معمول بن رہی تھی۔ سنان خاموش طبیعت واقع ہوا تھا۔ ربائشہ نے سبزی کاٹتے پوچھا، تم نے کھا لیا؟ سنان نے ہلکے سے سر نفی میں ہلایا، نہیں، بس ایک لفظی جواب۔ ربائشہ نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ کام میں لگ گئی۔ یہی ان کی بات چیت تھی، مختصر، سیدھی اور بغیر کسی اضافی جذبات کے۔
مگر پچھلے 1 مہینے میں کچھ چیز بدل چکی تھی۔ پہلے دن جب وہ یہاں آئی تھی ہر چیز ایک قید لگتی تھی، دیواریں، دروازے، خاموشی، یہاں تک کہ سنان کی موجودگی بھی۔ مگر وقت کے ساتھ قید کا مطلب بدلنے لگا تھا۔ وہ اب ہر وقت بھاگنے کے بارے میں نہیں سوچتی تھی۔ اس کے اندر کی وہ ابتدائی وحشت کم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک محتاط سمجھ بوجھ نے لے لی تھی۔ سنان اب اس سے ویسا رویہ نہیں رکھتا تھا جیسا شروع میں تھا، نہ حکم، نہ سختی، نہ زبردستی، بس موجودگی۔ وہ اکثر بغیر کچھ کہے بیٹھا رہتا تھا، کبھی کتاب ہاتھ میں، کبھی فون پر نظریں، مگر اس کی توجہ کہیں نہ کہیں ربائشہ پر ضرور ہوتی تھی، اور یہ بات ربائشہ محسوس کرنے لگی تھی۔ آج رات بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ کچن میں کھانا تیار ہو چکا تھا، ربائشہ نے چولہا بند کیا اور برتن سمیٹنے لگی۔ سنان نے آہستہ سے لاپرواہ لہجے میں پوچھا، تمہیں یونیورسٹی میں مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ ربائشہ نے برتن رکھتے ہوئے کہا، نہیں، وہ کالج جاتی تھی، یونی نہیں، مگر اس نے واضح کرنا ضروری نہ سمجھا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اسے دیکھتے بولی۔ سنان نے کندھے ہلکے سے اچکائے، ویسے ہی۔ یہ جواب بھی اس کی عادت بن چکا تھا، مختصر، غیر واضح مگر مکمل۔ رات دیر تک وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ ربائشہ اپنے نوٹس دیکھ رہی تھی، سنان لاؤنج بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور اس مہینے نے دونوں کے درمیان فاصلے کو نہ ختم کیا تھا نہ بڑھایا تھا۔ ربائشہ اب سنان کو ایک دشمن کے طور پر نہیں دیکھتی تھی، نہ ہی ایک محافظ کے طور پر۔ وہ اب اسے ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھنے لگی تھی جس کی نیتیں واضح نہیں تھیں مگر مکمل طور پر خطرناک بھی نہیں تھی۔ ایک شام جب وہ کمرے میں آئی تو دیکھا کہ سنان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ شہر کی روشنیاں دور جھلملا رہی تھی۔ ربائشہ نے بیگ سائڈ پر رکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے کل جلدی جانے کالج، پروجیکٹ ہے۔ سنان نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، بس اتنا، نہ سوال نہ اعتراض۔ یہی بات ربائشہ کو سب سے زیادہ عجیب لگتی تھی۔ رات گئے جب وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو دروازے پر رک گئی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر کچھ سوچتے بولی، تمہیں واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں؟ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے براہ راست اس سے کیا تھا، بغیر کسی مجبوری کے، ایک سوچ کے تحت کہ شاید وہ اتنا خاموش اس لیے تھا کہ اس کی موجودگی نے اس کی پرائیویسی میں خلل ڈالا ہو۔ سنان نے اس کی طرف دیکھا، وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، اگر مسئلہ ہوتا تو تم یہاں نہیں ہوتی۔ یہ جملہ سیدھا تھا مگر اس میں ایک چھپا سا مطلب تھا۔ ربائشہ کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس رات وہ دیر تک نہیں سو سکی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ سب اتنا سادہ نہیں جتنا وہ شروع میں سمجھتی تھی۔ نہ یہ قید تھی، نہ یہ آزادی مکمل آزادی تھی، اور نہ ہی سنان مکمل طور پر وہ شخص تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، یا شاید اب وہ نفرت اتنی واضح نہیں رہی تھی۔ وہ خود اس سوچ سے گھبرا گئی اور کروٹ بدل لی۔ یہ سب سوچنا غلط ہے، تم اس انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتی جس نے تمہیں خریدا ہو۔ رات لاہور میں معمول کے مطابق گہری ہو چکی تھی۔ شہر کی روشنی کے باوجود فضا میں ایک طرح کی خاموشی تھی جو صرف دیر رات کو ہی محسوس ہوتی تھی۔ سنان کی یونیورسٹی کے دن ختم ہو چکے تھے، اس لیے وہ 2 دن سے 3 دن کے لیے اسلام آباد اپنے والدین کے پاس چلا گیا تھا۔ فلیٹ میں اس کی غیر موجودگی عجیب سی محسوس ہوئی، مگر ربائشہ نے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ان 3 دنوں میں وہ اپنی مرضی سے اٹھی، اپنی مرضی سے کالج گئی اور اپنے حساب سے فلیٹ کے کام کیے۔ کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی خاموش نظر بھی نہیں تھی جو اسے بار بار یاد دلاتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ پہلے دن اسے لگا جیسے یہ آزادی ہے، مگر دوسرے دن یہ آزادی ایک خالی پن میں بدلنے لگی۔ تیسرے دن تک وہ خود بھی نہیں سمجھ سکی کہ اس کی خاموشی زیادہ آرام دہ ہے یا زیادہ بھاری۔ 3 دن بعد سنان واپس آ گیا۔ باہر رات پھیل چکی تھی جب اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوا تو ماحول وہی تھا، مگر کچھ بدلا ہوا سا محسوس ہوا۔ وہ سیدھا اندر آیا، جوتے اتارے اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ربائشہ لاؤنج میں موجود تھی مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ سنان نے بھی کچھ نہیں کہا، بس گزرتا ہوا لمحہ تھا۔ مگر اس بار اس لمحے میں وہ پرانی ہلکی سی موجودگی نہیں تھی۔ وہ تھوڑا سا چپ تھا۔ اس رات اس نے نہ کھانا کھایا نہ زیادہ بات کی، بس اپنے کمرے میں گیا اور لیٹ گیا۔ دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا، مگر اس نے خود کو مکمل طور پر الگ کر لیا تھا، تنہا کیا تھا۔ ربائشہ حیران ضرور ہوئی مگر اس نے زیادہ سوچا نہیں۔ اگلی صبح ربائشہ معمول کے مطابق اٹھی۔ اس نے ناشتہ بنایا، ٹیبل پہ رکھا اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر جب وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس سے گزری تو ناشتہ ویسے ہی پڑا تھا، چھوا تک نہیں گیا تھا۔
اس نے تھوڑی دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے نظریں ہٹا لی، مگر اس بار وہ سیدھی باہر نہیں گئی بلکہ وہ سنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بار پھر دوسری بار، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ سنان بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت غیر معمولی طور پر خاموش تھی، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی آواز۔ ربائشہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر آہستہ آواز میں اسے بلانے لگی، سنان! کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ آواز دی مگر پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ وہ باہر آ گئی، دروازہ بند کیا اور کالج چلی گئی، مگر سارے دن اس کے ذہن میں وہی تصویر گھومتی رہی۔ ناشتہ ویسے ہی رکھا ہوا تھا اور وہ خاموشی جو اسے عجیب لگ رہی تھی۔ جب وہ شام کو واپس آئی تو سب سے پہلا کام اس نے دوبارہ سنان کا کمرہ چیک کرنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ ابھی بھی ویسے ہی لیٹا ہوا تھا، ابھی بھی وہی خاموشی۔ اب ربائشہ کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی پریشانی آئی۔ وہ اندر گئی۔ سنان! اس نے اسے ہلانے کی کوشش کی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہا تھا۔ ربائشہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ اگر بخار ہو رہا تھا تو میڈیسن بھی کھا لیتے۔ وہ بڑبڑائی، پھر کچھ سوچتی اٹھ گئی۔ اس نے پانی کا پیالہ لیا، کپڑا گیلا کیا اور اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ اسے ہوش میں لائے، مگر سنان مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ وہ مسلسل پٹیاں رکھتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ تھوڑا سا کسمسایا، مگر ہوش ابھی بھی مکمل نہیں آیا تھا۔ اسی دوران اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر نام لکھا تھا، حنان شاہ۔ ربائشہ نے ایک لمحے کو اسکرین کو دیکھا، پھر فون سائڈ پر رکھ دیا۔ سنان نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور فون پکڑنے کی کوشش کی۔ ربائشہ نے اس کی مدد کی۔ اس نے بمشکل فون کان سے لگایا۔ ہاں، اس کی آواز کافی کمزور لگ رہی تھی۔ دوسری طرف سے کچھ بات ہوئی؟ منیم غنودگی میں بھی مختصر جواب دیتا رہا، پھر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ مکمل طور پر ہوش میں آیا۔ ربائشہ نے سکھ کا سانس لیا۔ تم پاگل ہو؟ اگر بخار ہو رہا تھا تو رات کو ہی میڈیسن کھا لیتے نا، اتنی طبیعت تو نہ بگڑتی۔ سنان نے آنکھیں بند کیے ہی بولا تھا، بس تھکن تھی۔ پھر سنان نے آنکھیں کھولی، چند لمحے سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، تم میری فکر کر رہی ہو؟ ربائشہ فوراً خاموش ہو گئی۔ یہ سوال اسے عجیب سا لگا۔ اس نے فوراً بات بدلی، میں بس تمہیں مرنے نہیں دینا چاہتی تھی، بس۔ سنان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ربائشہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکلتے کچن کی طرف گئی اور سوپ بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے مگر ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہے۔ جب وہ سوپ لے کر واپس آئی تو سنان دوبارہ سو چکا تھا۔ اس نے اسے آہستہ سے ہلایا، اٹھو۔ اس بار وہ ہلکا سا جاگا۔ ربائشہ نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور سوپ پلانے لگی۔ چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب لے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رک گئے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک ذمہ داری نہیں رہا۔ اور سنان، وہ خاموشی سے سوپ پی رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں اور ان میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ پہلی بار کسی موجودگی میں کمزور پڑنے سے ڈر نہ رہا ہو۔ ربائشہ ابھی بھی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سنان لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں اب بھی مکمل طور پر نارمل نہیں ہوئی تھی۔ بخار کم تو ہو گیا تھا مگر ابھی بھی باقی تھا۔ وہ اکثر آنکھیں کھولتا اور پھر بند کر لیتا، جیسے جاگنے کی کوشش اور نیند کے درمیان کہیں پھنسا ہوا ہو۔ ربائشہ نے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار پہلے سے کم تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم ضدی ہو یا بیوقوف، سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے میڈیسن کھانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ربائشہ کو اس پر تھوڑا غصہ تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں سنان نے بآسانی اس کی بڑبڑاہٹ سن لی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس بار اس کی نظریں سیدھی ربائشہ پر تھیں۔ دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر اس میں وہی پرانا طنز موجود تھا۔ ربائشہ نے فوراً نظریں ہٹا لی، جیسے اسے اس بات کا جواب دینا مناسب نہ لگا۔ زیادہ بات مت کرو، آرام کرو۔ سنان نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی، مگر اس بار اس کے چہرے پر پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اچھا لگا ہو۔ اگلی صبح فضا بدل چکی تھی۔ کھڑکی سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ لاہور کی صبح ہمیشہ کی طرح شور والی نہیں بلکہ نسبتاً نرم تھی۔ ربائشہ نے رات وہیں گزاری تھی تو کرسی پر بیٹھی تھی، مگر اب بھی مکمل نیند میں نہیں تھی۔ بار بار اس کی نظر بیڈ پر پڑتی رہی۔
سنان سو رہا تھا۔ اس بار اس کی سانسیں نارمل تھیں۔ ربائشہ نے آہستہ سے اٹھ کر پردہ درست کیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج اسے ہلکا سا ناشتہ دینا چاہیے۔ یہ سوچ بھی اس کے لیے نئی تھی۔ چند گھنٹے بعد سنان جاگ چکا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ اب بھی تھکن کا شکار۔ ربائشہ ناشتہ لے کر اندر آئی۔ اس نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی۔ کھا لو۔ سنان نے پلیٹ کو دیکھا، پھر ربائشہ کو۔ تم نے بنایا ہے؟ ربائشہ نے فوراً کہا۔ نہیں، فلیٹ نے خود بنایا ہے۔ سنان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ تمہارے جواب پہلے سے زیادہ تیز ہو گئے ہیں۔ ربائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ دروازے کی طرف جانے لگی مگر سنان کی آواز نے اسے روک لیا۔ ربائشہ۔ وہ رک گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسے نام لے کر بلایا تھا، اور وہ بھی اس لہجے میں نہیں جو حکم دیتا ہو۔ وہ پلٹتے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہے؟ سنان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ شکریہ۔ یہ الفاظ بہت سادہ تھا مگر اپنے اندر بہت سے معنی لیے ہوئے تھا۔ ربائشہ کچھ پل کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے نظریں ہٹا کر کہا، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دن گزرتے گئے، سنان اب مکمل ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ پہلے کم بولتا تھا، اب تقریباً ضرورت کے بغیر بولتا ہی نہیں تھا۔ اس کے انداز میں سنجیدگی آ گئی تھی، مگر ایک فرق تھا۔ اب وہ ربائشہ کو زیادہ دیکھتا تھا، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے، بس دیکھتا رہتا تھا۔ ربائشہ نے بھی یہ بات نوٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ پہلے اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتی تھی، مگر اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ وہ جب کچن میں ہوتی، وہ کبھی دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، جب وہ پڑھ رہی ہوتی وہ لاؤنج بیٹھ جاتا، اور جب وہ نظر اٹھاتی تو اکثر اس کی نظریں اس پر ہوتی، مگر وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ یہ خاموشی پہلے والی خاموشی سے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دن شام کو ربائشہ کچن میں کھڑی تھی۔ سنان آ کر فریج کھول کر پانی پینے لگا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے پوچھا، اب تم ٹھیک ہو؟ سنان نے بوتل بند کرتے ہوئے کہا، ہاں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ سنان نے بوتل میز پر رکھی۔ جانتا ہوں۔ ربائشہ نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر کیوں نہیں گئے؟ سنان نے اسے دیکھا۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہا۔ کیونکہ تم یہاں تھی، مجھے کسی میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یہ جملہ وہ عام سے انداز میں بولا تھا، مگر اس کا اثر عام نہیں تھا۔ ربائشہ کے ہاتھ میں رکھا چمچ رک گیا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں یہاں اس لیے ہوں کیونکہ مجھے رہنا پڑتا ہے، اور میڈیسن کی ضرورت پر بیمار انسان کو ہوتی ہے۔ سنان نے ہلکے سے سر ہلایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اور میں باہر چلا گیا۔ اس رات ربائشہ دیر تک جاگتی رہی۔ وہ کتاب کھولے بیٹھی تھی مگر پڑھ نہیں رہی تھی۔ بار بار اس کا ذہن اسی جملے پر واپس جا رہا تھا، کیونکہ تم یہاں تھی۔ وہ اسے مختلف زاویوں سے سوچ رہی تھی، غصے سے، انکار سے، اور ایک ایسی الجھن سے جس کا نام وہ نہیں جاننا چاہتی تھی۔ دن معمول کے مطابق چلنے لگے، لیکن اب فضا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ کچھ بدل رہا تھا خاموشی سے، نظروں میں، اور ان چھوٹے چھوٹے لمحوں میں جو پہلے غیر اہم لگتے تھے۔ لاہور کی صبح معمول کے مطابق روشن تھی۔ شہر کی ہلکی ہلکی ٹریفک، دور سے آتی اذان کی آواز، اور گھروں میں شروع ہونے والی روزمرہ کی مصروفیات، سب کچھ ایک ترتیب میں چل رہا تھا۔ سنان کے فلیٹ میں بھی دن ویسا ہی شروع ہوا تھا۔ سنان ابھی ناشتہ ختم ہی کر رہا تھا جب دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے ایک لمحے کو دروازے کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر حنان شاہ کھڑا تھا۔ اس کا انداز معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ وہ اندر آیا اور بغیر کسی رسمی بات کے سیدھا اندر آ گیا، مگر ربائشہ کو دیکھتے حیران ہوا۔ سنان نے بھی زیادہ رد عمل نہیں دیا، بس دروازہ بند کیا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے ربائشہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر اسبات میں ہلاتی اندر چلی گئی۔ خاموش چند لمحے برقرار رہی، پھر حنان نے بات شروع کی، تم پھر وہی کر رہے ہو؟ سنان نے سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ حنان نے تھوڑا سا سانس لیا۔ ضد۔ یہ الفاظ سنان کے چہرے پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا، مگر اس بار بات معمول کی نہیں تھی۔ حنان مزید بولا، بابا اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ثانیہ سے شادی کر لو۔ تم جانتے ہو
وہ فیصلہ بدل نہیں رہے اور نہ ہی بدلیں گے۔ سنان نے اس پر سے نظریں ہٹا لی۔ یہ نام اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ تانیہ شاہ خاندان کا منتخب کردہ مناسب رشتہ۔ جب سنان اسلام آباد گیا تھا تب یہی بات دوبارہ اٹھائی گئی تھی۔ اس کے بابا شاہ صاحب نے صاف کہا تھا کہ خاندان کی عزت اور کاروبار کے لیے یہ شادی ضروری ہے، مگر سنان نے انکار کر دیا تھا، سیدھا، واضح اور بغیر کسی لچک کے۔ اس انکار نے گھر میں پہلی بار وہ دراڑیں ڈالی تھی جو بعد میں مزید گہری ہو گئی۔ بات اتنی بڑی کہ آخرکار اسے خاندان کی جائیداد سے الگ کر دیا گیا۔ اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو اپنی زندگی خود جیو۔ یہ آخری جملہ تھا جو اسے اپنے باپ کے منہ سے سننے کو ملا تھا، اور اس نے ان کا یہ فیصلہ مان لیا تھا۔ اب حنان اس کے سامنے بیٹھا تھا تاکہ اسے منا سکے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ صرف شادی نہیں ہے، یہ… سنان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا میں نہیں کروں گا۔ حنان نے اسے غور سے دیکھا۔ پھر تم کیا کرو گے؟ اسی لمحے سنان نے آہستہ سے سر موڑا۔ اس کی نظریں اس بند دروازے کی طرف گئیں جس کے پیچھے ربائشہ تھی۔ پھر اس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، میں شادی کر چکا ہوں۔ حنان فوراً سیدھا ہو گیا۔ کیا؟ سنان کا انداز بالکل پرسکون تھا۔ وہ لڑکی جو ابھی میرے کمرے میں گئی ہے وہ میری بیوی ہے۔ لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ حنان چند لمحے اسے دیکھتا رہا جیسے وہ سننے میں غلطی کر بیٹھا ہو۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ سنان نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ نہیں۔ حنان کے چہرے پر حیرت صاف تھی۔ اسے یقیناً ایسی کوئی امید نہیں تھی۔ سنان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے… سنان نے اس بار نرم مگر واضح لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے بھائی۔ حنان نے گہرا سانس لیا۔ وہ اس کو جانتا تھا۔ جب سنان اس لہجے میں بات کرتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بحث ختم ہو چکی ہے۔ کچھ لمحوں بعد حنان بولا، اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بابا کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جملہ سنان کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، مگر پھر بھی ایک سکون سا چھوڑ گیا۔ حنان اٹھا، مگر یاد رکھنا یہ سب آسان نہیں ہوگا۔ سنان نے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں۔ حنان چلا گیا اور فلیٹ میں دوبارہ خاموشی آ گئی۔ کمرے کے اندر کھڑی ربائشہ یہ سب سن چکی تھی۔ وہ شروع سے آخر تک خاموش کھڑی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت واضح تھی۔ جب حنان کے قدم دور گئے تو وہ باہر نکل آئی۔ اس کی نظریں سیدھی سنان پر تھیں۔ یہ تم نے کیا کہا؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف سوال تھا جیسے اسے وجہ سمجھ نہ آئی ہو۔ سنان نے اس کی طرف دیکھا، پھر سیدھا جواب دیا، جو ضروری تھا۔ ربائشہ ایک قدم آگے آئی۔ جھوٹ؟ سنان نے نظریں نہیں چرائیں۔ ہاں۔ یہ سادگی اسے اور بھی عجیب لگی۔ کیوں؟ وہ بولی۔ سنان نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ربائشہ نے فوراً کہا، تم میرے نام کا استعمال کیوں کیا؟ سنان خاموش رہا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ زندگی معمول پر واپس آ گئی، یا شاید باہر سے لگتی تھی۔ سنان صبح کسی کام کے لیے نکل جاتا، ربائشہ کالج چلی جاتی اور شام کو دونوں ایک ہی جگہ واپس آ جاتے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ سنان نے اٹھتے دروازہ کھولا۔ اس بار حنان آیا تھا، مگر اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، ایک فائل۔ اس بار وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھا۔ اس نے سیدھا بات شروع کی جیسے اس کی کہیں جانے کی جلدی ہو۔ میں نے لاہور برانچ تمہارے نام کر دی ہے۔ سنان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ حنان نے فائل اس کے سامنے رکھی۔ فوڈ بزنس، لاہور کے ریسٹورانٹس اور ہوٹل، سب تمہارے ماتحت۔ سنان نے فائل کو نہیں چھوا۔ میں نے جاب لے لی ایک کمپنی میں وہاں جلد مینیجر بننے والا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حنان نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، تمہیں ضرورت نہیں، مگر ہمارے خاندان کو تمہاری ضرورت ہے۔ سنان خاموش ہو گیا۔ حنان مزید بولا، تم اگر خود کو الگ سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر تم اس بزنس کے لیے بنے ہو، یہ تم سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ سنان نے نظریں جھکا لی۔ یہ بحث نئی نہیں تھی، مگر اس بار فیصلہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں سوچوں گا۔ حنان نے سر اس بات پہ ہلایا، سوچ لو، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ جب حنان چلا گیا تو فلیٹ پھر خاموشی چھا گئی۔ سنان وہیں کھڑا رہا، فائل اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کے پیچھے ربائشہ کھڑی تھی۔ تم واقعی اپنے خاندان کو چھوڑ سکتے ہو؟ سنان نے بغیر پلٹے جواب دیا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ربائشہ خاموش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہمیشہ بدل جاتی ہیں۔
مگر ہر تبدیلی شور کے ساتھ نہیں آتی، کچھ تبدیلیاں خاموشی سے اندر ہی اندر انسان کو بدل دیتی ہیں، اور وہ خود بھی تب تک نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ربائشہ اور سنان کی زندگی بھی ایسی ہی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے، 2 سال جو صرف وقت نہیں تھے بلکہ عادت، برداشت، سمجھ اور خاموش احساسات کا ایک پورا سفر تھے۔ ربائشہ اب وہ لڑکی نہیں رہی تھی جو خوف اور ضد کے درمیان جیتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ لیا تھا۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ کی طرح بہترین رہی۔ وہ اب صرف محنت نہیں کرتی تھی بلکہ سوچ کر فیصلے کرتی تھی۔ اور سنان، وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا، مگر یہ خاموشی سرد نہیں تھی۔ یہ ایسی خاموشی تھی جس میں ایک مستقل موجودگی تھی، جیسے کوئی ہر وقت ساتھ ہو مگر بغیر بولے، بس خاموشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ ایک رات وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ گھر میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر لاہور کی رات اپنی معمول کی رفتار سے چل رہی تھی۔ ربائشہ نے چمچ رکھتے ہوئے اچانک سنان کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز معمول سے ہلکی مگر سیدھی تھی۔ میرا قرض اب کتنا رہ گیا ہے؟ سنان نے چمچ روکا۔ وہ چونکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی اس بارے میں سوال ضرور پوچھے گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، 2 سال گزرے، ابھی 4 سال باقی ہیں۔ ربائشہ نے نظر اس کے چہرے پر جمائی۔ اس کا انداز ناراض نہیں تھا مگر اس میں تھکن تھی۔ اگر میں باہر جا کر جاب کر لوں تو میں قرض واپس کر سکتی ہوں؟ سنان نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اسے دیکھ کر بولا، تم کر سکتی ہو مگر تمہیں ابھی اتنی اچھی جاب نہیں ملے گی۔ یہ سچ تھا اور ربائشہ بھی یہ جانتی تھی۔ اس نے چمچ میز پر رکھا اور خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی بحث کی نہیں، یہ سوچ کی تھی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ آج ربائشہ کا رزلٹ آنا تھا۔ وہ انٹر میں ٹاپ پر تھی۔ اپنا رزلٹ دیکھتے وہ بس مسکرائی تھی، جیسے اسے امید تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ یونیورسٹی کے لیے اپلائی کرو؟ سنان بولا۔ ربائشہ نے سر ہلایا۔ میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں گی۔ سنان نے فوراً کہا، میں تمہاری فیس دے سکتا ہوں۔ ربائشہ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں، میں مزید قرض نہیں بڑھانا چاہتی۔ یہ جملہ سن کر حنان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بحث ختم ہو چکی ہے۔ ربائشہ کی یونیورسٹی شروع ہو گئی تھی۔ پہلے دن سنان نے خود اسے چھوڑا۔ گاڑی سے اترتے وقت اس نے اسے ایک لفافہ دیا۔ یہ تمہاری سیلری ہے، میں نے بڑھا دی ہے۔ ربائشہ نے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا قرض بڑھانا نہیں ہے۔ سنان نے آہستہ سے جواب دیا، یہ قرض نہیں ہے بلکہ تمہاری سیلری ہے۔ ریسٹورانٹ سے اچھا پروفٹ مل رہا ہے، اس لیے تمہاری سیلری بھی بڑھا دی ہے میں نے۔ ربائشہ سر ہلاتے وہ لفافہ پکڑتے، بیگ میں رکھتے گاڑی سے باہر نکلتے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وقت چلتا رہا۔ ربائشہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہی اور سنان اپنی ذمہ داریوں میں، مگر دونوں کی زندگی ایک دوسرے سے الگ نہیں تھی۔ وہ ایک ہی جگہ رہتے تھے مگر اب ان کے درمیان ایک نیا فاصلہ بھی تھا اور ایک نیا تعلق بھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ ربائشہ کا ماسٹرز بھی مکمل ہو گیا۔ ربائشہ اب ایک مضبوط، خود مختار لڑکی بن چکی تھی۔ وہ اپنی بات خود کرتی تھی اور اپنے فیصلے خود کرتی تھی۔ اب اسے کوئی جاب ڈھونڈنی تھی۔ وہ اور سنان لاؤنج بیٹھے تھے جب سنان نے کہا، ہوٹل مینیجر بن جاؤ۔ ربائشہ اس کی بات سنتے چونکی۔ دراصل میرے ہوٹل میں ایک مینیجر کی ضرورت ہے۔ جب تک تمہیں کوئی دوسری جاب اچھی نہیں مل جاتی تب تک تم یہاں جاب کر لو اور ہمیں بھی کچھ وقت مل جائے گا مینیجر ڈھونڈنے کا۔ ربائشہ نے کچھ پل سوچا، پھر ہاں کر دی۔ پہلی سیلری آئی، اس نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ سنان نے اس میں مدد کی۔ وہ ہر چیز میں خاموشی سے موجود تھا، وہ صرف اس کا ساتھ دیتا تھا۔ نیا فلیٹ، سادہ گھر مگر خوبصورت۔ ربائشہ وہاں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مکمل خود مختاری کی چمک تھی۔ بالآخر اتنی مشکل کے بعد آج وہ اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ کام نمٹانے کے بعد وہ دونوں لاؤنج بیٹھ گئے۔ سنان کچھ سوچ رہا تھا، کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا مگر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیسے کہے۔ وہ جو میں نے 6 سال پہلے کہا تھا، اس نے بالآخر بات کا آغاز کیا۔ ربائشہ نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ سنان نے آگے کہا، وہ جھوٹ تھا۔ ربائشہ خاموشی سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں وہاں سے نکلنے کے لیے نہیں، اپنے پاس رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ربائشہ خاموش رہی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ربائشہ نے چند لمحے سے دیکھا۔ اس کا اظہار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ ربائشہ اب بھی اسے کنفیوز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب تم ہال میں سب کے سامنے چلائی تھی تب تو مجھے دلچسپ لگی تھی اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا، اس لیے میں نے پہلی دفعہ بولی میں حصہ ڈالا تھا اور پھر اچانک کب وہ دلچسپی محبت میں بدل گئی۔ 4 سال پہلے میں نے حنان سے اس لیے جھوٹ نہیں بولا تھا کہ مجھے دانیہ سے شادی نہیں کرنی تھی، بلکہ اس لیے بولا تھا کہ وہ میری دلی خواہش تھی۔ ربائشہ اب بھی خاموشی سے سن رہی تھی۔
اب تم خود مختار ہو گئی ہو اور مجھے لگا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ میں اپنی فیلنگس کا اظہار کر دوں۔ پہلے میں اس لیے چپ تھا کہ تم اپنے مقاصد پر دھیان دو صرف۔ اب جب کہ تم نے جو پانا تھا وہ پا چکی ہو، تو اب میں وہ پانا چاہتا ہوں جو مجھے عرصے دراز سے چاہیے تھا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ تمہارے ماں باپ، کیا تمہارے بابا تم سے راضی ہو گئی ہیں؟ اس اچانک سوال پر سنان چونکا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ اگر 4 سالوں سے تم اپنے باپا کو منا نہیں پائے اپنی محبت کے لیے، تو پھر میں کیسے یقین کر لوں تم پر؟ میں نے انہیں پہلے منا لیا تھا، تم یقین کر سکتی ہو مجھ پر۔ وہ آنکھوں میں یقین لیے بولا، ٹھیک ہے پھر۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کیا تم ہاں کر رہی ہو؟ وہ پرجوش انداز سے بولا۔ ربائشہ نے سر اثبات میں ہلایا، پھر دونوں مسکرا دیے۔